میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں پھر ایک بار رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرما دیا ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ صحابہ کرام وہ شخصیات تھی کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے اس افسوس اور دکھ میں گزارتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہم سے کیوں چلا گیا ہے، اور پھر جب 6 مہینے گزر جاتے، 5 ماہ باقی رہ جاتے تو پھر اس شوق اور انتظار میں گزارتے کہ اب پھر رمضان آنے کو ہے۔ وہ صحابہ کرام کی شخصیات تھی کہ جو پورا سال رمضان کے شوق اور انتظار میں گزارا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، جس دعا کا مطلب یہ ہے: اے اللہ، اب رجب کا مہینہ آ چکا ہے، رجب اور شعبان کے مہینہ میں برکت عطا کرنا، ہماری زندگیاں رمضان تک لمبی کر دینا، اور کم از کم یہ جو رمضان آنے والا ہے یہ تو مقدر ضرور کرنا۔ تو وہ عظیم مہینہ اب ہم پر آ چکا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا تھا، چند دن باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے رمضان کے حوالہ سے ایک عظیم خطبہ دیا، جس خطبے کا خلاصہ یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ، تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، اس میں 3 عشرے ہوں گے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہوگا، اس میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسے گی، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوگا، اس میں ایسے ایسے لوگ جہنم سے نکال دیے جائیں گے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جو اللہ سے ایک بار کہیں گے: اللہ زندگی بھر تجھے ناراض کیا ہے، ایک بار معاف کر دے، اللہ فوراً معاف کر دیں گے۔ وہ دوسرا عشرہ 8 دنوں کے بعد آنے کو ہے، اور فرمایا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اس میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، اس میں بھیڑیں اور بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا جتنے بار ان بھیڑوں اور بکریوں کے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ آخری عشرے میں جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، اس میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں جتنے پورے رمضان میں آزاد ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ عظیم الشان مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں کھانے پہ صبر کرنا ہے، پیاس لگے صبر کرنا ہے، بیوی کے قریب جانے سے صبر کرنا ہے،
اس پر ایسا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایسا اجر کہ جو ان آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، ایسا اجر کہ کانوں میں کھٹکا نہیں، ایسا اجر کبھی ہمارے تصورات میں بھی نہیں آیا ہے۔ اور فرمایا میرے صحابہ، اس مہینہ میں جو کسی کو افطار کرائے گا، روزہ افطار کرائے گا، اللہ روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر دیں گے جتنا جس نے روزہ رکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا ہے نہیں کہ ہم کسی اور کو افطار کرائیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے، اگر ہم غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو ہم میں تین لوگوں کو ایک کھجور 24 گھنٹوں میں ملتی ہے، پانی کی بوندیں نظر نہیں آتی۔ ہم تو وہ آپ کے صحابہ ہیں کہ جو خندقیں کھودنے لگے تو تین دن تک روٹی نہیں ملتی ہے۔ ہم تو آپ کے وہ صحابہ ہیں کہ جو پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھتے ہیں۔ ہم کس کو کیسے افطار کرائیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں کیسا پیارا نبی دیا ہے، ہمیں کس نبی کی امتی بنایا ہے۔ ارے یہ وہ عظیم امت ہے جس امت میں آنے کی انبیاء نے اللہ سے اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا اللہ مجھے امت محمدیہ مجھے دے دے، اللہ نے کہا نہیں، یہ خاص امت ہے۔ جب میں نے زمین و آسمان نہیں بنائے تھے، ابھی میں نے آسمان کھڑا نہیں کیا تھا، ابھی میں نے زمین نہیں بچھائی تھی، ابھی میں نے 7 سمندر پیدا نہیں کیے تھے، ابھی میں نے فرشتوں کو پیدا نہیں کیا تھا، تب میں نے خاص کر لیا تھا اس امت کو، اس کے افراد کو کہ یہ امت خاص ہوگی، خاص افراد ہوگے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ امت نہیں دیتا، اس امت میں سے مجھے بنا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرا انتخاب اس امت میں نہیں ہے، وہ امت خاص ہے، خاص تعین ہو چکا، اب نہ کم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ ہمیں بغیر مانگے اس امت میں پیدا کر دیا گیا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو افطار کرا سکے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ افطاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز مہیا کی جائے، پکوڑے ہو، سموسے ہو، کھانا ہو، ٹھنڈا پانی ہو، نہیں۔ افطاری کا مطلب تو یہ ہے صدق دل سے اللہ کی رضا کے لیے، بغیر دکھلاوے کے، بغیر ریاکاری کے کسی کو پانی کا گھونٹ دے دیا جائے، ارے بھیا پانی کا گھونٹ میری طرف سے قبول کیجئے، اس سے افطاری کر لینا، فرمایا اس کو یہ اجر مل جائے گا۔ فرمایا لسی کا گھونٹ دے دے اجر مل جائے گا، کھجور کا آدھا ٹکڑا دے دے اجر مل جائے گا، پر شرط یہ ہے صدق دل سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، وگرنہ بڑے بڑے دسترخوان لگا دیے جاتے ہیں صرف دکھلاوے کے لیے۔ جی فلاں سیٹھ صاحب تو بڑی افطاری کراتے ہیں، جی فلاں صاحب تو بڑا لمبا دسترخوان بچھاتے ہیں، اگر اس کے لیے ہوا تو اس پر اجر تو کیا ملنا، کہیں گناہ نہ ملنے لگ جائے۔ اس لیے دوستو نبی نے فرمایا اس مہینے میں کوشش کرنا کسی غریب کو افطاری کرانا، اور فرمایا میرے صحابہ اس مہینہ میں ایک رات آنے والی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس کا بھی عجیب پس منظر ہے۔ یہ رات ہمیں کیسے عطا ہوئی، کیوں عطا ہوئی، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ والا گزرا ہے، اس کو اللہ نے 1000 سال عمر عطا فرمائی تھی۔ 1000 سال میں ہماری 20 نسلیں گزر جاتی ہیں، عام روٹین میں عمر 50 سال ہے، 50-60 کے درمیان، تو 1000 سال میں ہماری 20 نسلیں گزر کر ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اس اللہ والے نے 1000 سال عمر پائی تھی، اور شان یہ تھی
اس 1000 سال میں کبھی گناہ نہیں کیا، راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور نوافل پڑھتا تھا، اور دن میں گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو کے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا۔ جب صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا، صحابہ کرام کے سر جھک گئے، پریشان ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا، میرے صحابہ غمزدہ کیوں ہوتے ہو، پریشان کیوں ہو گئے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ایسے اللہ ہمارے بھی ہو گزرے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا، حضور ہمیں اس پر رشک آ رہا ہے، ہمیں بہت خوشی ہے اس پر، لیکن دکھ یہ ہے، غم یہ ہے کہ ہماری عمر اتنی نہیں ہے، ہماری عمر 60-70 سال ہوتی ہے، کوئی بہت چھلانگ لگائے 100 سال بس ختم۔ ہمیں دکھ یہ ہے، افسوس ہمیں بھی عمر 1000 سال ملتی، ہم بھی اللہ کو راضی کرتے، ہم بھی اللہ کی راہوں میں لڑتے، راتوں کو مصلی آباد کرتے، ہمارے آنسوں سے جو ہے زمینیں تر بتر ہوتی، مسجدوں کی دیواریں ہمارے آنسوں کی 1000 سال تک گواہیاں دیتی۔ حضور بھی غمزدہ ہو گئے۔ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں میرے صحابہ، صحابہ کرام کا مجمع موجود، حضور منبر پہ موجود، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائے اور فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ میرے صحابہ، اے محمد اپنے صحابہ سے کہہ دو غمزدہ نہ ہو، اللہ نے تمہیں ایک رات عطا فرمائی ہے، اس رات میں جو عبادت کرے گا وہ ایک رات کی عبادت شمار نہیں ہوگی، بلکہ 83 سال کئی ماہ کی عبادت شمار ہوگی۔ ہاں، وہ رات شب قدر ہے، اس کا تعین کیا گیا تھا کون سی رات ہے، لیکن پھر بعد میں کچھ وجوہات کی بنیاد پر تعین اٹھا دیا گیا۔ وقت نہیں ہے وجوہات تمہیں بتاتا کہ کیوں تعین اٹھایا گیا ہے، مختصر یہ کہ کئی وجوہات کی بنیاد پر اس رات کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اب علماء نے لکھا ہے یہ رات سال میں کوئی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان کی کوئی رات ہو سکتی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے زیادہ قوی امکانات یہ ہوتے ہیں، زیادہ چانس یہ ہوتے ہیں کہ یہ رات رمضان کے آخری 10 کی پاک راتوں میں آتی ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ جو اس رات میں جاگا تو گویا وہ ایک رات نہیں جاگا، 83 سال جاگا ہے۔ جو اس رات میں 2 نوافل پڑھے گا گویا اس نے 2 نوافل ایک رات میں نہیں پڑھے، بلکہ 83 سال مسلسل نوافل پڑھتا رہا ہے۔ جو اس رات میں صدقہ کرے گا گویا اس نے ایک رات میں صدقہ نہیں کیا ہے، بلکہ مسلسل 83 سال صدقہ کرتا رہا ہے۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے، ایک رات اللہ کی عبادت کرو 83 سال پالو۔ وہ عظیم رات بھی آنے کو ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ اس رات کی قدر کرنا، اس کو اپنا لینا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو 5 انعامات دیتے ہیں۔ پہلا انعام فرمایا، روزہ دار کے منہ سے جو بو اٹھتی ہے، یہ ایک خاص بو ہوتی ہے، جب معدہ خالی ہو آدمی مسواک بھی کرے تب بھی ایک مہک آتی ہے، ایک بو آتی ہے، یہ معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہاں، اس منہ کی بو کو قیامت کے روز مشک و عنبر کی بو سے بنا کر مہکایا جائے گا۔ اور فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتا ہے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے سمندر کے پانیوں میں، سمندر کی گہرائیوں میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔
کہ اللہ اس بندے نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، اللہ اس بندے کی مغفرت کر دینا۔ ہاں، سمندر کی مچھلیاں روزہ دار کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اور فرمایا جو آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، تیسرا انعام یہ ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جنت کو سنوارنا شروع کر دیتے ہیں، جنت کی آرائش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ جنت سے فرماتے ہیں اے جنت بہت قریب ہے کہ تیرے اندر میرا وہ بندہ آنے والا ہے جو دنیا کی آزمائشوں کا تھکایا ہوا ہے، دنیا کے غموں کا مارا ہوا ہے، دنیا میں تکلیف سے گزرتا ہے، لیکن اس نے ان حالات میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے، مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، بہانے نہیں کر رہا، پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے، ملازم ہے، ملازمت میں گیا ہے، ملازمت پوری کر رہا ہے، لیکن روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ لگ رہا ہے لیکن روزہ توڑتا نہیں ہے، بہت قریب ہے جنت، وہ بندہ تیرے پاس آئے، اس لیے اس کے لیے بن سور کے تیار ہو جا۔ ہاں، اب روزہ داروں کے لیے جنت سنور رہی ہے، آرائش و زیبائش اس کی جا رہی ہے، اور آپ نے فرمایا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ شیاطین جو سرکش ہوتے ہیں ان کو قید فرما دیتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ رمضان میں جتنی عبادات آسانی سے ہوتی ہیں غیر رمضان میں نہیں ہوتی، جتنے لوگ رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں غیر رمضان میں نہیں کرتے، اس لیے کہ ان دنوں میں شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، سمندروں کی تہوں میں اتار دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دفع ہو جاؤ، اب یہ مبارک مہینہ میں نے امت محمدیہ کو دے دیا ہے، بیچاروں سے سارا سال گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، سارا سال مجھے ناراض کرتے ہیں، تم انہیں ورغلاتے رہتے ہو، جاؤ تم خیر ہو جاؤ، اب میں نے ان کے لیے سارے رستے آسان کر دیے ہیں، اب عبادت بھی آسان ہوگی، روزہ بھی آسان ہوگا، تراویح بھی آسان ہوگی، سب کچھ آسان ہوگا۔ آئیں گے میری دربار میں، مجھے ایک بار کہیں گے اللہ راضی ہو جا، تجھے میں نے 11 مہینے ناراض کیا، اللہ میری عمر 70 سال ہو گئی، 70 سال میں تجھے ناراض کرتا رہا، میں نے تجھے راضی نہیں کیا، کبھی میں تیرے در پہ حاضر نہیں ہوا، اللہ اس مبارک مہینے میں آیا ہوں، تیرے در پہ حاضر ہوا ہوں، اللہ ایک بار معاف کر دے۔ خدا کی قسم وہ رب پھر نہیں پوچھتا 70 سال کیا کرتا رہا، 70 سال کہاں رہا، دنیا بڑی ظالم ہے، خدا کی قسم دنیا بڑی ظالم ہے، آدمی کا ماضی نہیں چھوڑتی ہے، آدمی گناہگار ہونا پھر بے شک گناہوں سے توبہ کر لے، پکا نمازی بن جائے، تہجد گزار بن جائے، اللہ والا بن جائے، دنیا پھر بھی کہے گی یہ وہی ہے جو ماضی میں ایسا ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ ایسا نہیں کہتے، اللہ پھر نہیں پوچھتے 70 سال تک ارے بندے کہاں رہا، 70 سال راضی کیوں نہیں کیا، بلکہ اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں 70 سال کا بوڑھا، ہاتھوں میں کپ کپی ہے، بول ٹھیک نہیں سکتا ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، اب کھا سکتا نہیں ہے، یہ اب رو کیوں رہا ہے، میری دربار میں کیوں حاضر ہوا ہے، اللہ کو پتہ ہے، صرف فخر کرنے کے لیے فرشتوں پر۔ فرشتوں نے کہا تھا نا جب امت کو بنایا جا رہا تھا اللہ تو کیسی مخلوق پیدا کر رہا ہے کہ تیری نافرمانیاں کرے گی، ہم تیری مخلوق ہے نا تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ نے کہا فرشتوں تمہیں پتا نہیں ہے یہ کیسے عظیم لوگ ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے اگر مجھے راضی کریں گے تو تم فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنا پڑے گا، اگر یہ مجھے راضی نہیں کریں گے بہت دور چلے جائیں گے، اگر مجھے راضی کر لیا تمہاری وقار تمہاری حیثیت ان کے سامنے کچھ نہیں ہوگی۔ اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں بتاؤ 70 سال کا بوڑھا اس حالت میں میرے دربار میں کیوں آیا ہے، ذرا کان لگاؤ نا یہ کیا مانگ رہا ہے، بوڑھا کپ کپاتی زبان کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تجھے ناراض کر لیا، اللہ 70 سال میں پتہ نہیں کیسی نمازیں پڑھی قبول ہوئی کہ نہ ہوئی، اللہ کبھی روزے
رکھے کبھی نہ رکھے، اللہ کبھی نمازیں پڑھی کبھی نہ پڑھی، اللہ میرے تیرے حقوق ادا نہیں کیے، اب تو بڑھاپا ہے، ٹانگیں بھی خبر میں جا چکی ہے، اللہ ایک بار معاف کر دے، آئندہ تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ فرشتے فرماتے ہیں اللہ یہ آپ سے آپ کو چاہ رہا ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، مجھے میری صفت جلالیت کی قسم، مجھے میری صفت قدوسیت کی قسم، میں نے 70 سال کے بوڑھے کے صرف 70 سال کے گناہوں کو معاف نہیں کیا ہے، بلکہ ان گناہوں کے بدلہ میں نیکیاں لکھ دی ہے، اور یہ ایسے ہو گیا گویا اس کو اس کی ماں نے ابھی جنا ہے۔ او اللہ کے بندو، کیسا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ خدا کی قسم کتنے لوگ عام میں پچھلے رمضان پہ اب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ زیر زمین جا چکے ہیں، معلوم نہیں ہم میں سے کتنوں کا یہ آخری رمضان، ہاں پھر پتہ نہیں زندگیوں میں رمضان آتا ہے کہ نہیں آتا۔ سیزن کے دن کبھی کبھی آیا کرتے ہیں، سیزن کبھی لگتے ہیں اور کبھی نہیں لگتے، یہ سیزن کا مہینہ ہے، رحمتیں می کی طرح برس رہی ہیں، بارشوں کی طرح برس رہی ہیں۔ عام دنوں میں اللہ آسمان دنیا پہ آخری وقت میں آتے ہیں، لیکن ان دنوں میں غروب آفتاب کے ساتھ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں او امت محمدیہ کے لوگوں، ہے تم میں سے کوئی آدمی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، آؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی رزق کا ستایا ہوا، رزق کی فراوانی نہیں ملتی، رزق نہیں ملتا، کاروبار نہیں ملتا، ملازمت نہیں ملتی، آؤ میری دربار میں ایک بار کہو اللہ کاروبار چاہیے، اللہ ملازمت چاہیے، دیکھنا کیسے کیسے رستے ہموار کرتا ہوں۔ آؤ تم میں سے کوئی ہے ایسا شخص جس کے پاس ذاتی مکان نہ ہو، آئے میری دربار میں آ کر کہے تو صحیح اللہ ذاتی مکان نہیں ہے، مکان دے دے۔ ارے وہ تو ہے ہی دینے کے لیے، ہم دنیا داروں کے پاس جاتے ہیں، ہزار منتیں کرتے ہیں، پھر بھی کبھی کچھ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ وہ ایسی ذات ہے اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، دنیا داروں سے مانگے تو ناراض، وہ اللہ ایسا اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض۔ اس لیے دوستو اس رمضان کی قدر کرنا، اس کی عظمتوں کو پہچاننا، اس کی رفعتوں کو پہچاننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے صحابہ کو قریب کیا، آپ ممبر پہ چڑھنے لگے، آپ نے 3 بار کہا آمین۔ صحابہ نے کہا حضور ہم نے کچھ سنا نہیں، آپ نے آمین کس بات پہ کہی؟ ان میں سے ایک بات یہ تھی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ابھی جبرائیل تشریف لائے تھے، ایک بات انہوں نے کہی، اے محمد آپ کی امت میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اور فرمایا جبرائیل نے دوسری بار کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جس شخص کے سامنے آپ کا نام نامی اس پہ گرامی آئے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میں محمد نے کہا آمین۔ تیسری بات بڑی خطرناک ہے، یہ نوجوان طبقہ توجہ سے سنے گا۔ آپ نے فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جس شخص کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میں محمد نے کہا آمین۔ اس لیے دوستو اس رمضان کی قدر کرنا، دوستو بوڑھے والدین کی قدر کرنا، اس لیے کہ والدین زندگی میں ایک بار ملتے ہیں، یہ بار بار نہیں ملتے، ان کی قدر آئے گی جب یہ زیر زمین چلے جائیں گے، لیکن جب زیر زمین چلے گئے پھر ہم ہزار منتیں کر لیں، ہزار سماجتیں کر لیں، خدا کی قسم پھر یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے لگاتی ہے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جو بغیر کسی مطلب کے اپنی زندگی اپنی اولاد پہ نچھاور کرتی ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اولاد سے کوئی
برداشت نہیں ہوتی جب یہ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں، 10 بچے ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا. بڑے شہروں میں رہتا ہوں، فیصل آباد رہتا ہوں، اور ہاؤس بنے ہوئے ہیں، کئی کئی بوڑھے والدین ان میں پڑے ہوئے ہیں. ارے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس والد نے تم 10 کو پالا، تم 10 مل کر اس کو پال نہ سکے. ارے رمضان کی قدر کرنا، والدین کی قدر کرنا. آخری بات کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. ایک یہودی تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے ایک مرتبہ وہ اپنی دکان پہ بیٹھا تھا، اور یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی تو ہمارے رمضان کی قدر کر کے جنت حاصل کر لے اور ہم مسلمان ہو کر بھی جنت سے محروم رہ جائیں. ایک یہودی کا واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا. ایک یہودی کے بارے میں لکھا ہے ایک مرتبہ بازار میں اپنی دکان پہ بیٹھا تھا، اس کا بیٹا آیا، رمضان کا مہینہ، دن کا وقت، کچھ کھا رہا تھا. اس یہودی باپ نے یہودی بیٹے کے چہرے پر تھپڑ دے کے مارا اور کہا ٹھیک ہے ہم یہودی ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. ارے پگلے، کیا تجھے پتا نہیں ہے یہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ان سب کے سامنے کھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے رمضان کی قدر تو کر لے. بات آئی گئی ہوگی، وقت گزرتا رہا، بالآخر اس یہودی کی وفات ہو گئی. وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا یہودی کیا بنا؟ کہا جنت مل گئی. کہا تو یہودی تھا، تو مسلمان بھی نہیں تھا، یہودی کے لیے جنت تو نہیں ہے، تجھے کیسے مل گئی؟ کہنے لگا کیا پوچھتے ہو، میں نے ایک مرتبہ رمضان کی عظمت کی خاطر بیٹے کو تھپڑ مارا تھا. جب میری وفات ہونے لگی تو وفات سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ کی توفیق دے دی تھی، میں کلمہ پڑھ کے مرا تھا، مسلمان ہو کے مرا. جب اللہ کی دربار میں حاضر ہوا، اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ میرا سر ندامت سے جھک گیا. میں نے کہا اللہ، ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزار کے آیا ہوں، بس آخر میں کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے مرا تھا، زندگی میں کوئی عبادات نہیں ہے. اللہ فرمائیں گے ذرا پھر دیکھو دیکھو تم نے کوئی نیکی کی ہوگی، کہے گا اللہ دور دور تک نظر نہیں آتی. اللہ نامہ اعمال کھولیں گے، سامنے ہو جائے گا، لکھا ہوا آئے گا عظمت رمضان کی وجہ سے بیٹے کو تھپڑ مارا. اللہ فرمائیں گے اے یہودی، پہلے یہودی تھا، اے مسلم، تو نے رمضان کے احترام میں، ہماری عظمت کے لیے رمضان کے احترام میں بیٹے کو تھپڑ مارا، تمہیں غیرت آئی رمضان کی وجہ سے. ہم آپ سے بڑے غیور ہیں، ہم آپ سے بڑی رحمت رکھنے والے ہیں. جاؤ فرشتوں، اس ایک نیکی کی وجہ سے ہم نے اس یہودی کے جس نے صرف کلمہ پڑھ کر موت لے لی تھی، تمام گناہوں کو ختم کر دیا اور ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ چھوڑی ہیں. جاؤ بغیر حساب و کتاب کو جنت میں داخل کر دو. ارے دوستو، یہودی تو رمضان کی وجہ سے جنت لے جائے، اگر ہم یوں ہی رہے تو بڑی حسرت اور ناکامی کی بات ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی عظمتوں کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی رفعتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.